وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد القولين والثقلين. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت مالک رکاب امم فخر ارب و عجم مالک انس و جان سرنشین محنشاں تقیمہ دوران جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار و اوحا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکے درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک مقدس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. ماہ مقدس اپنی تمام تر برکتیں اور رحمتیں سمیٹتے ہوئے اختتام کی طرف ہے، اور آج اس ماہ مقدس کا آخری جمعہ المبارک جمعہ الوداع ہم ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بابرکت دن سے پھوٹتی ہوئی رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور اس بابرکت دن کے اندر اللہ کی جتنی رحمتیں بندوں کے برسے بھی اللہ تعالیٰ ان خاص بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے. اور اس ماہ مقدس اور ماہ غفران ماہ رمضان المبارک کا حق جو ہم ادا نہیں کر سکے اللہ ہمیں معاف فرمائے. اس ماہ مقدس کو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں. اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کے اندر شب قدر کو رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. لیلۃ القدر اس لیے افضل ہوئی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. قرآن پاک کا نزول اللہ کی آخری آسمانی کتاب کا نزول اس ماہ مقدس کے اندر ہوا، شب قدر میں ہوا، تو یہ مہینہ بھی افضل ہوا، یہ شب بھی افضل ہوئی. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ واحد بابرکت اور لاریب کتاب ہے کہ یہ جس مہینے کے اندر نازل ہوئی اس نے اس مہینے کو مہینوں کا سردار بنا دیا. یہ کتاب جس شب کے اندر نازل ہوئی اس کتاب نے اس شب کو تمام راتوں کا سردار بنا دیا. جس زبان میں نازل ہوئی وہ زبان زبانوں کی سردار بنی. اور یہ بابرکت کتاب صحیفہ نور جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ فرشتوں کا استاذ بنا. اور جس زمانے کے اندر نازل ہوئی وہ زمانہ لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے قرآن میں کہا وہ زمانہ زمانوں کا سردار بنا.
اور جو جس نبی پہ نازل ہوئی ہم سب جانتے ہیں وہ نبی نبیوں کے امام بن گئے. تو شب قدر یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے ماہ مقدس کے آخری عشرے کے اندر تلاش کرو. پھر مزید ثانی کی گئی، کہا آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29. اور اس میں بھی اجماع ہے کہ وہ بابرکت شب 27ویں کی رات ہے. حضرت ابو الحسن ایک بزرگ ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے میں نے ہر سال شب قدر کو پایا ہے. ہر سال میں نے شب قدر پائی ہے، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر پہلا روزہ پیر کا ہو تو پھر شب قدر 21ویں کی رات ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جمعرات یا جمعہ کا ہو تو شب قدر 27ویں شب کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کا ہو تو پھر شب قدر 23ویں شب کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ اتوار کا ہو تو شب قدر 25ویں شب ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ بدھ کا ہو تو شب قدر 29ویں شب کو ہوتی ہے. تو اگر ہم ان کے تجربے کو مد نظر رکھیں تو اس سال پہلا روزہ بدھ کا تھا، تو شب قدر کی برکتیں کبھی امید ہے کہ وہ 29ویں شب کی ہوں گی. لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھ سے قسم لے لو جو شب قدر ہے وہ 27ویں شب ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 27ویں شب ہے. حضرت باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے اندر 2 مرتبہ شب قدر کو پایا ہے، اور دونوں مرتبہ ہی 27ویں شب تھی. اور اکثر صحابہ کرام سے یہ روایات مروی ہے کہ انہوں نے شب قدر کو 27ویں شب کو پایا ہے. تو 27ویں ہو یا 29ویں ہو، دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس بابرکت شب کی برکتیں نصیب فرمائے. اس شب کے اندر توبہ، استغفار اور اللہ کی حضور معافی اور رجوع اللہ کرنے کا درس دیا گیا. حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شب قدر مجھے مل جائے، وہ بابرکت پر نور لمحات مجھے میسر آ جائے کہ جب کائنات سمٹی ہوئی نظر آئے اور جبریل امین مصافحہ کر رہے ہوں اور بدن کے اوپر کب کب کی تاری ہو، یہ علامات ہیں جس کو شب قدر ملے. تو جسے شب قدر ملتی ہے تو حضرت جبریل امین اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جب حضرت جبریل امین مصافحہ کرتے ہیں تو اس کے جسم پہ کب کب کی تاری ہوتی ہے اور اسے یہ ساری کائنات سمٹی ہوئی نظر آتی ہے. تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ جب یہ کیفیت مجھ پہ طاری ہو جائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس خاص وقت میں کیا دعا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس وقت اللہ سے دعا کرنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. اے اللہ تو کریم ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، میں تیرے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لے. تو یہ بابرکت لمحوں کے اندر یہ دعا کثرت کے ساتھ مانگنے کا درس دیا گیا، اور احادیث مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے. یہ بابرکت شب کس سے ملتی ہے؟ جبریل امین علیہ السلام مصافحہ کس سے کرتے ہیں؟ اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں. آقا علیہ السلام بیٹھے تھے تو یہ آقا علیہ السلام کو پنکھے سے ہوا دے رہے تھے. آقا علیہ السلام کی خدمت کر رہے تھے. تو بابرکت شب تھی ماہ مقدس کی. تو حضور علیہ السلام جب ہوا آئی تو آپ محو استراحت ہو گئے، آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حضور فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، ہماری آنکھیں سوتی ہیں ہمارا دل جاگتا رہتا ہے. ہمارا دل نہیں سوتا، ہمارا دل جاگتا رہتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر پنکھا ہلا رہے تھے، حضور علیہ السلام نے آرام فرمایا. خدمت یہ ہے کہ جب باپ کا بندہ پاؤں دبا رہا ہو یا ماں کی خدمت کر رہا ہو تو جب ماں سو جائے، باپ سو جائے تو اس وقت اسے چھٹی ہو جاتی ہے، وہ اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے. استاذ کے پاؤں دبا رہا ہے، استاذ سو جائے تو بندہ اٹھ جاتا ہے کہ بھی میرا فرض ادا ہو گیا. لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر برابر حضور کو ہوا دیتے رہے.
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے رہے، چند لمحوں بعد آنکھیں کھولی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام باوجود علم کے پوچھا، اے عبداللہ بن زبیر، جب میں سو گیا تھا تو کیا تو اس وقت بھی پنکھا ہلاتا رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ سو گئے تھے میں اس وقت بھی پنکھا ہلاتا رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عبداللہ تو نے اتنا سا کام کیا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے اللہ نے تجھے یہ سعادت دی ہے، ابھی چند لمحوں بعد جبریل اتریں گے اور وہ تجھ سے مصافحہ فرمائیں گے۔ تو جو تعلق حضور سے مضبوط کر لیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں خود کو ڈھال لیتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرتا ہے، تو یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زندگی کے اندر شب قدر نصیب فرما دیتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں وہ ببرکت شب نصیب فرمائے۔ یہ شب افضل ہوئی کیوں؟ اللہ نے اس میں قرآن کو نازل کیا۔ قرآن اللہ کی وہ واحد، وہ پرنور اور لا ریب کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک شبہ اس کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ آپ بازار کے اندر بڑے سے بڑے مصنف کی کتاب لینے جائیں، اس کے پہلے صفحے پہ یا آخری صفحے پہ ایک بات لکھی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی غلطی پائیں تو ہمیں متنبع کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جا سکے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے بڑے سے بڑے مصنف کی جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے یہ شک سے پاک ہے، لیکن قرآن وہ بابرکت کتاب ہے، کھولنے تو پہلی بات یہی ملتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب لکھی، اپنے مرید کو کہا کہ اسے میرے سامنے پڑھو۔ آپ کے مرید نے اسے پڑھا تو آپ بہت سی غلطیوں سے آگاہ ہوئے، آپ نے ان کو درست کیا اور پھر کہا کہ پھر پڑھو۔ آپ کے مرید نے پھر وہ کتاب پڑھی، آپ اور غلطیوں سے آگاہ ہوئے، آپ نے اس کی اصلاح کی۔ 80 مرتبہ آپ کے مرید نے وہ کتاب پڑھی اور آپ ہر مرتبہ نئی غلطیوں پہ آگاہ ہوتے اور آپ اس کو درست فرما دیتے۔ 80 مرتبہ پڑھ لی تو آپ نے اپنے مرید کو کہا تاہم چھوڑ دو، شافعی کی کتاب اس لائق نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو، یہ اعزاز اللہ کی کتاب قرآن کو حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور شک کی کوئی گنجائش بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ حضرت سید اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کے فتنوں سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں عمر، قرب قیامت کے فتنوں سے بچنے کا طریقہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ جو اس سے لپٹ جائے گا وہ قرب قیامت کے فتنوں سے بچ جائے گا، اور ہاں جو اس کو چھوڑ کے کوئی اور سے ہدایت ڈھونڈے گا اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا بلکہ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ یہ اتنی وافی کتاب ہے، اتنی کافی کتاب ہے کہ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ، اسلوب اور ڈھنگ بتاتی ہے۔ پیدائش سے لے کے موت کی آغوش میں جانے تک کے سارے مراحل کی تفصیل ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو یوں ہی بے آسرا اور بے سہارا نہیں بھیجا۔ یہ مائک آپ بازار کے اندر لے جائیں تو اس کے ساتھ آپ کو چھوٹی سی کتاب ملتی ہے جس میں اس کے استعمال کا طریقہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے مطابق استعمال کریں گے تو آپ اس کے فوائد دیر پا حاصل کر سکیں گے، اور اگر آپ اس کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو آپ اس سے خاطر فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری زندگی دی، دنیا میں بھیجا، پیاسا نہیں چھوڑا بلکہ قدم قدم پہ رہنمائی کرنے کے لیے ساتھ قرآن بھیجا۔ کہا میرے بندے تو دنیا کے جس مرضی مقام میں ہوگا، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہے، بچہ ہے، بچپنے کا حسن ہے، جوانی کا باغ پر ہے، بڑھاپے کا عروج ہے، تو خوشی کے اندر ہے یا غم کے اندر ہے، بیٹے کا عقیقہ یا ولیمہ ہے، جوان میت گھر میں پڑی ہے، تبیان لکل شیء، ہم نے قرآن میں ہر شے کا روشن بیان رکھ دیا ہوا ہے۔ تو ہر شے کا روشن بیان، زندگی گزارنی کیسے ہے، بسر کیسے کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک کتاب لکھی اور کچھ عرصہ اس پہ محنت کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے صندوق میں بند کی اور اپنے مرید کو کہا کہ یہ صندوق لے جاؤ اور اس صندوق کو دریا دجلہ کے اندر پھینکا۔ تو
کھول کے نہ دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کامل اور اکمل مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنی محبت کو ادب پہ غالب نہیں آنے دیتا۔ الادب فوق الامر، ادب محبت پہ فوقیت رکھتا ہے۔ بعض اوقات ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی ہستی جلوہ فراز ہوتی ہے تو ہم ان سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں، دل میں محبتوں کے جذبات اٹھتے ہیں کہ میں آگے جاؤں اور چھلانگ لگاؤں اور لوگوں کو کاٹتا ہوا جا کے بوسہ لے لوں اور دست بوسی کی سعادت حاصل کر لوں، اور وہ پیر صاحب حضرت صاحب کہہ رہے ہیں نہیں آپ سب کی سلام ہوگی اور آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں۔ تو ادب یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ جایا جائے، تو جو بیٹھنے والے کو فیض ملے گا ہو سکتا ہے وہ قریب جانے والے کو بھی فیض نہ ملے۔ تو حضرت جنید بغدادی کے مرید نے راز کی حفاظت فرمائی اور اس صندوق کو دریا دجلہ میں پھینکا تو عجیب منظر دیکھا، دریا دو حصوں میں بٹ گیا اور اس صندوق کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ واپس آئے کہنے لگے حضور میں کبھی بھی نہ پوچھتا کہ اس صندوق میں کیا تھا، لیکن میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھ لیا ہے جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی کہنے لگے ہاں تجھے تشنگی کبھی بھی نہیں مٹے گی جب تک میں تمہیں بتا نہ دوں گا۔ اس صندوق کے اندر میری 30 سال کی کمائی تھی، میں نے 10 سال کی محنت شاقہ سے ایک کتاب لکھی، پھر 10 سال اس کی پلک ٹوک سنوارتا رہا کہ اس کی جگہ پہ یہ جملہ لکھوں تو کتنا اچھا ہے، اس جگہ پہ یہ حدیث لکھوں تو کتنا اچھا ہے، پھر 10 سال مزید میں یہ سوچتا رہا کہ یہ کتاب امت کے سامنے رکھوں یا نہ رکھوں۔ آج 30 سال گزر گئے ہیں، جنید بغدادی اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ خدا کی کتاب قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی کافی کتاب ہے، اتنی وافی کتاب ہے۔ اس کتاب رحمت کے ہر مسلمان پہ بنیادی 5 حق ہیں جن کو ادا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے ذمہ لازمی ہے کہ جن کو لازمی ادا کیا جائے گا۔ توجہ سے سننے کے قابل ہے۔ اس کتاب کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کتاب پہ ایمان لایا جائے اور اس کو اللہ کا کلام مانا جائے۔ ایک زمانہ تھا حضرت امام احمد بن حنبل کا، جب یہ فتنہ اٹھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ عقیدہ لوگوں نے بنایا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو امام احمد بن حنبل نے اس کے خلاف جہاد کیا اور کہا نہیں قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کی سزا کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل کو جیل کے اندر بھیجا گیا۔ اہل حق لوگ جیلوں کی سعودتیں شروع سے کاٹتے آئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے مبارک جسم کے اندر 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ کوڑے کا نشان نہ ہو، اتنے کوڑے آپ کو لگائے گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں جب بھی دعا کرتا تو میں یہ دعا کیا کرتا تھا اے اللہ ابن حیثم کا بھلا کر دے۔ ابن حیثم کون تھا؟ اس وقت کا سب سے گناہگار بندہ تھا، نشئی تھا اور مختلف چوریاں کرتا تھا اور ڈاکہ زنی کرتا تھا، اور اسے مختلف مقامات پہ مختلف جگہوں پہ جیل ہو جایا کرتی تھی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جب مجھے اس جرم کے اندر قرآن کو مخلوق اور کلام کے مسئلے کے اندر میں نے حق بیان کیا تو حق کہنے میں مجھے جیل بھیجا گیا، تو ابن حیثم نے مجھ سے پوچھا کہ امام آپ تو امام ہیں اور آپ یہاں پہ کیسے آئے، یہاں تو ہمارے جیسوں کو آنا چاہیے۔ تو میں نے اسے ساری بات بتائی کہ مجھے اس جرم کے اندر بھیجا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے اس نے ایک جملہ کہا تھا، کہنے لگا امام میں 40 سے زائد مرتبہ جیل میں آ چکا ہوں اور ہر دفعہ مجھے مار پڑتی ہے، مجھے کوڑے لگتے ہیں، لیکن پھر جب چھوٹ کے جاتا ہوں تو میں پھر اپنا کام جا کے وہی دوبارہ کرتا ہوں، کیونکہ میں دھرتی کے اوپر شیطان کا نمائندہ ہوں اور میں کبھی بھی شیطان کی پشت کو جھکنے نہیں دیتا۔ میں غلط ہو کے اپنے غلط کام کو نہیں چھوڑتا، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں کوڑا لگے اور تم حق ہو کے حق کہنے سے باز آ جاؤ۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں تھا تو ڈاکو لیکن بات بڑی پتے کی بتا گیا، مجھے جب بھی کوڑا لگتا تھا میں کہتا تھا، میں کہتا رہوں گا کہ کتاب قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اے اللہ ابن حیثم کی مغفرت فرما دے۔
تو قرآن کو اللہ کا کلام ماننا، اس پہ ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ 1929 کے اندر ستارہ ڈائجسٹ کے اندر باقاعدہ یہ بات لکھی گئی اور چھاپی گئی، اور معتبر اداروں نے اس بات کو دنیا کے سامنے رکھا۔ ایک صاحب تھے، ان کی قبر کو کسی وجہ سے کھولا گیا، تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کا کفن بھی سلامت ہے، اس کا بدن بھی سلامت ہے، اور اس کی قبر میں گلاب کا پودا اگا ہے، پھول اگے ہیں۔ تو لوگوں نے اس کی تدفین کی اور واپس اس کے گھر کے اندر آ گئے۔ لوگ جب گھروں کو آنے لگے تو لوگوں کے کپڑوں سے بھی خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے۔ وہ غلام مصطفیٰ تھے، اور زمانے کو یہ دکھایا گیا تھا کہ دہن میلا نہیں ہوتا، سخن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جب غازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ کی قبر انور کو کھولنے لگے، اقبال علیہ الرحمہ، تو لوگوں نے کہا کہ اقبال کتنے دن ہو گئے قبر میں گئے ہوئے اور تم قبر کو کھولنے لگے، پتہ نہیں اندر جسم کیسا ہوگا، پتہ نہیں کفن بھی سلامت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اقبال نے دو ٹوک جملہ کہا وہ اور ہوں گے کہ جن کو ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں کہ طبی وجوہات کی بنا پہ چہرہ دیکھا نہیں جائے گا، چھپا کے دفن کیا جائے گا، یہ تو مصطفیٰ کا عاشق ہے، اور تمہیں بتانا چاہتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کا دہن بھی میلا نہیں ہوتا، جن کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ اور میاں والی کے لوگ کہتے ہیں کئی دنوں تک اس جگہ سے پھر خوشبوئیں آتی تھی۔ اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ خادم حسین رضوی کی جو وصال ہے وہ جمعرات کی رات کو ہوا، اور جنازہ آپ لوگوں نے ہفتے کو کروایا، جمعے کو کروا لیتے، جمعے کی برکتیں بھی شامل ہو جاتی، اتنی دیر جنازہ کیوں رکھا؟ ہم کہتے ہیں ہم امام احمد بن حنبل کا یہ قول زمانے کو دکھانا چاہتے تھے، بیننا و بینکم شہود الجنائز، ہمارا اور تمہارا حق پہ ہونے کا فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے، ہمارے جنازوں پہ میتوں کے چہرے دیکھ لینا، 48 گھنٹوں کے بعد بھی چہروں میں مسکراہٹ آ جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا کفن بھی سلامت، قبر میں خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، اور گلاب کا پودا بھی اگا ہے۔ اس کی بیوہ کے پاس لوگ گئے، کہنے لگے تیرا شوہر کون سا عمل کرتا تھا؟ کہنے لگے میرا شوہر کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ جب صبح فجر کے وقت جاتا لوگ قرآن پڑھتے، وہ سہانا وقت تھا کہ فجر کے بعد مسجد میں لمبی لائنیں لگتی تھی اور لوگ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ معاشرہ کیسا تخلیق پا گیا، سوشل میڈیا کی گندگی اور غلاظت نے ہماری روحانیت چھین لی۔ آج لوگ ڈائجسٹ پڑھتے تو نظر آتے ہیں، رب کا قرآن پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ کہتے ہیں جب یہ صبح جاتا لوگ قرآن پڑھتے تو اس کے دل میں خواہش جاتی، کاش میں بھی پڑھا ہوتا تو میں بھی قرآن پڑھ لیتا۔ کہتے ہیں اسی جوش اور امنگ کے ساتھ گھر کے اندر آتا، تاک سے قرآن پکڑتا، چوم کے آنکھوں سے لگاتا، کھولتا اور ہر سطر پہ انگلی پھیرتا اور زبان سے کیا کہتا ہے؟ اللہ میں نہیں جانتا یہ کیا لکھا ہے، تو نے لکھا ہے، حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے۔ اس کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اس کا کفن بھی سلامت ہے، اس کا بدن بھی سلامت ہے، ابھی سب سے خوشبوؤں کے حلے بھی آ رہے ہیں۔ تو صاحبوں مجھے بتاؤ، جسے قرآن دیکھ کے بھی نہ پڑھنا آتا ہو، فقط انگلی پھیر دے، اس کو یہ اعزاز اور یہ اکرام ملتا ہے کہ اس کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے۔ تو جو قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہوگا، پھر جو قرآن کو ترجمے سے پڑھتا ہوگا، پھر جو قرآن کے اوپر عمل کرتا ہوگا، جسے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، اس کا مقام یہ ہے جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ الامام جلال الدین سیوطی شافعی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک ہندو اپنی میت کو جلا رہے تھے تو اس کی میت کو آگ نہیں لگ رہی تھی، تو لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ آگ لگے، لیکن آگ اس کے بدن کو نہیں چھوتی تھی۔ تو وہاں ایک بزرگ تھے، انہوں نے مشورہ دیا تم ایسا کرو یہ جگہ بدل دو۔ تو وہ انہوں نے ادھر سے اٹھایا، پاس جگہ پہ رکھا، وہاں پہ بھی آگ نے نہ چھویا۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کرو اس کو دوسرے علاقے کے اندر جا کے آگ لگاؤ۔ جب اس علاقے سے دوسرے علاقے میں گئے تو اس کی بدن کو آگ لگ گئی اور میت جل گئی۔ لوگ واپس آئے، کہنے لگے حضرت کیا مواجرہ تھا، یہاں پہ آگ کیوں نہ لگی اور وہاں پہ آگ کیوں لگی؟ تو انہوں نے فرمایا، کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ جہاں تم اسے جلا رہے تھے اس مٹی کے اندر ایک گھوڑے کی ہڈیاں دفن تھی،
اور وہ ہڈیاں اس گھوڑے کی تھیں جس پہ چڑھ کے قاری قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جس کے گھوڑے کی ہڈیوں کی برکت یہ ہے کہ اس علاقے میں قبروں میں جو ہے عذاب نہیں ہوتا اور آگ نہیں چھوتی۔ پھر وہ جس گھر کے اندر رہتا ہوگا، پھر وہ جس محلے کے اندر رہتا ہوگا، اس کی اپنی عظمتیں کتنی ہوگی۔ تو جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ اسے یوں نواز دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے صحت لفظی کے ساتھ، تلفظ اور مخارج کے ساتھ اسے پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اور تلاوت کرنے کے لیے ہر حرف پہ 10 نیکیاں رکھی گئی۔ اور کافی میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، کہا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، گویا الف لام میم پڑھو گے اللہ 30 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ حضرت سہل بن عبداللہ تشتری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے زمانے کو چھوڑ دیا اور ایک جنگل کے اندر جا کے آپ نے رہائش اختیار کر لی۔ تو صحابہ ان کے پاس یہ کہنے کہ اچھا کبھی آؤ نا ہمارے علاقے کے اندر، تم یہاں پہ بیٹھے رہتے ہو، تم اداس ہو جاتے ہوگے، کبھی آ کے وہاں کی رنگینیاں بھی دیکھو۔ تو حضرت سہل کہنے لگے تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ میں یہاں پہ اداس رہتا ہوں؟ جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، جب میرا اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرے دکھڑے کو سنے میں رب کے حضور سجدہ کر لیتا ہوں، میں رب کو سناتا رہتا ہوں، رب کی سنتا رہتا ہوں، میرا دن یوں ہی گزر جاتا ہے۔ تو جو قرآن کو پڑھتا ہے یوں فیض ملتا ہے، اس کے رابطے اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، قرآن اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، جس کا ایک سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو جب رسی ایک ہو جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہو، ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہو، پھر آپ جان جائیں کہ تعلق کتنا مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہوگا۔ تو قرآن کو پڑھنا، اس کو اچھے تلفظ کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے جب بھی قرآن پڑھو تو اچھے لہجے میں پڑھو، کہ اچھا لہجہ قرآن کے حسن میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور جب صحابہ قرآن پڑھتے تھے تو پرندے بھی قرآن سننے کے لیے رک جایا کرتے تھے، اور صحابہ خوبصورت قرآن کیوں نہ پڑھتے، انہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا صاحب قرآن سے تھا۔ اب جن کو قرآن صاحب قرآن نے سکھایا ہو وہ کتنا اچھا پڑھتے ہوں گے۔ حضرت ابی بن کعب حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کہا اے ابی بن کعب میں تیرے گھر کے قریب سے گزرا تھا تو تم قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے سنا تو بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، اور تم نے قرآن پڑھا، مجھے قرآن سن کے لطف آ گیا۔ حضرت ابی بن کعب کہتا ہے یا رسول اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں نے قرآن اور بھی سوار کے پڑھنا تھا۔ اس حدیث کے تحت عشق کے مفتی بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے بہت خوبصورت بات لکھی۔ مسئلہ قرآن کا تھا، قرآن کی تلاوت کا تھا، لیکن احمد رضا اس مسئلے میں بھی حضور کی شان بیان کر جاتے ہیں۔ احمد رضا وہ ہیں جو وضو کے مسئلے بیان کرتے کرتے حضور کی شانوں کو بیان کر جاتے ہیں۔ فقہ کے اندر یہ بڑے خشک مسائل ہیں، وضو کے، غسل کے، مستعمل پانی کے، کہ اگر ایک پانی کا باؤل آپ کے پاس ہے، اس میں آپ کا ہاتھ لگ گیا، آپ کے کپڑے کا کوئی حصہ آ گیا، تو آپ اس پانی سے کپڑے پاک نہیں کر سکتے، اس سے وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ تو ایک شخص حضرت امام محمد رضا کے پاس آنے لگا، حضرت میرے گھر کے اندر حضور علیہ السلام کا مبارک جبہ ہے اور ہم نے اس کو پانی میں بھگو کے رکھا ہے، تو ظاہر کپڑا آئے گا تو پانی تو مستعمل ہی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اچھا کیا اس جبے والے پانی سے میں وضو کر سکتا ہوں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں تو وضو کر سکتا ہے، لیکن بات اس سے بھی آگے گئی، کہا وضو تو کر سکتے ہو لیکن خیال رکھنا کبھی بھول کے پاؤں نہ دھو بیٹھنا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مسئلہ کسی نے پوچھا کہ آب زمزم افضل ہے یا حضور علیہ السلام کے بدن سے جو چھو کے وضو کا پانی آگے آیا وہ افضل ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا تو آب زمزم کی بات کرتا ہے، حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی جنت کے پانیوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضرت
بن کعب نے کہا کہ حضور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں نے اور سوار کے پڑھنا تھا. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس سے پتا چلا کسی اور کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو ریاکاری ہوتی ہے اور عمل کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. نماز دکھانے کے لیے پڑھیں گے ثواب نہیں ملے گا, روزہ دکھانے کے لیے پڑھیں گے ثواب نہیں ملے گا, غیر اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا, رسول اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھیں گے ثواب دگنا ہو جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے, میاں کسی کو نہیں ہے, رسول اللہ کو تو ہے نا. کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے, میں کہتا ہوں کسی کو نہیں ہے, رسول اللہ کا تو ہے نا. کسی اور ہوتا ہے, رسول اللہ اور ہوتے ہیں. کہا ابی بن کعب کا عمل اس بات کی دلیل ہے, رسول اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھو گے عمل ضائع نہیں ہوگا, ثواب دگنا عطا کر دیا جائے گا. اللہ تو قرآن کو اچھے لہجے کے اندر پڑھنا, خوبصورت تلاوت کے ساتھ پڑھنا, یہ اس کا دوسرا حق ہے. قرآن کا یہ حق اگر ادا ہو جائے تو من کے روگ ختم ہو جاتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ. جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرمائے. بابرکت گھڑیاں ہیں, اللہ ان بابرکت گھڑیوں کے صدقے ہمارے دلوں کے میل دور کرے. حضور فرماتے ہیں جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دل کو بھی زنگ لگتا ہے, اور دلوں کا زنگ قرآن کی تلاوت سے اتر جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیام سے تلوار نکال کے نکلتے ہیں, غصے کے اندر, ابھی ایمان نہیں لائے. کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو, کہتے ہیں کہ میں بانی اسلام کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. وہاں سے کہتے ہیں اچھا تم ان کے لیے جا رہے ہو, پہلے گھر میں جا کے تو دیکھو تمہاری بہن تمہارا بہنوئی اس نبی کا غلام بن چکا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ اچھا پھر پہلے میں اپنی بہن اور بہنوئی کا کام تمام کروں گا پھر ان کی طرف جاؤں گا. حضرت عمر اپنے گھر کی طرف مڑے, تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی بول رہی تھی. سودا لینے کے لیے بازار گئے, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. ادھر حضور نے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ یا ابو جہل بن ہشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے. میرے اللہ نے میرے آقا کے لیے حضرت عمر کا انتخاب کر لیا. حضرت عمر گھر پہنچے, بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور زبان پہ آیت کیا تھی, سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. یخشی کا لفظ پڑھا, حضرت عمر کا دل کانپنے لگا. گھر کے اندر پہنچنے لگے, میری بہن جو پہلے پڑھ رہی تھی پھر پڑھ کے سناتی جا. حضرت عمر کی بہن قرآن پڑھتی گئی, دل کا زنگ اترتا گیا. حضرت عمر نے پٹا دیا اپنے بہنوئی کو, یہ میرے گلے میں ڈالو, گھسیٹ کے محمد عربی کی چوکھٹ پہ لے جاؤ اور مجھے بھی ان کا غلام بنا دو. اقبال کہتا ہے میری بہن تو نہیں جانتی, اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدل جاتی ہے, اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی قرآن سنا دیتا ہے. اللہ, حضرت عمر نے قرآن سنا تو دل کی دنیا بدلی. پھر جب یہ حضرت عمر قرآن پڑھتے تھے تو پھر کیسا سما ہوتا تھا. حضرت عمر کا زمانہ ہے, مسجد نبوی کا ماحول ہے, مرد اور عورتیں اکٹھے نماز پڑھتے ہیں. ایک عورت آتی ہے نماز پڑھنے کے لیے, ایک اوباش نوجوان رستے میں کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے. ایک دن وہ رک جاتی ہے, کہنے لگی تجھے مجھ سے کیا چاہیے, تو روزانہ میرا رستہ روک لیتا ہے. تو اس عورت کی بات پہ اس اوباش لڑکے نے کہا میں تجھے پانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا اچھا اگر تو یہ چاہتا ہے تو میری ایک شرط پوری کر, پھر تو جو کہے گا میں اس کے لیے آمادہ ہو جاؤں گی. اس نے کہا اچھا میں تیرے لیے تو چاند تارے بھی توڑ کے لا سکتا ہوں, ایک شرط کیا ہے. انہوں نے کہا اچھا میری شرط یہ ہے تو حضرت عمر کے پیچھے 40 دن تک نماز پڑھ لے. اس نے شرط مانی, 40 دن تک نماز پڑھتا رہا. 40ویں دن کی عشاء پڑھی, عورت وعدے کے مطابق مقام پہ آئی, اور باش نوجوان آیا نگاہیں جھکا کے قریب سے گزر گیا. تو اس نے آواز دی کہ میں وعدے کے مطابق کھڑی ہوں. تو وہ کہنے لگا نہیں اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے, عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا ہے. حضرت عمر کے پیچھے 40 دن تک اوباش نوجوان نماز پڑھ کے قرآن سنے تو دل کی دنیا بدل جائے. میرے پیچھے سالوں سال لوگ نمازیں پڑھتے رہے اور وہ جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑے,
غیبت کرنا بھی نہ چھوڑیں، ان کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ بھی پیدا نہ ہو، تو پھر مجھے اپنے اخلاص پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صاحبوں، یہ قرآن وہ بابرکت کتاب ہے کہ جس کی ایک آیت حضرت عمر نے سنی تو عمر فاروق اعظم بن گئے، اور ایک آیت اس اوباش نوجوان نے حضرت عمر کی زبان سے سنی تو وہ وقت کا ولی بن گیا۔ تو جو قرآن پڑھ لیتا ہے، اس کو سن لیتا ہے، اس کے دلوں کے زنگ اتر جاتے ہیں، اس کے روگ ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو قرآن پڑھتا رہتا ہے اور اتنا قرآن پڑھتا ہے کہ اسے اپنے لیے دعا مانگنے کا وقت بھی نہیں ملتا، اللہ اسے بن مانگے سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا دوسرا حق دیکھ کے پڑھنا، تلفظ کے ساتھ پڑھنا، اچھے انداز میں پڑھنا۔ تیسرا حق قرآن کے معنی و مطالب کو سمجھنا۔ صرف تلاوت پہ ہی اکتفا کر لینا کافی نہیں ہے، اس کے ترجمے کو پڑھا جائے کہ میرے رب نے میرے نام پیغام کیا دیا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کا بیٹا بیرون ملک گیا ہو اور وہاں سے وہ اس زبان میں خط بھیجے تو ماں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتی جب تک اس خط کو کسی پڑھنے والے سے پڑھوا نہیں لیتی اور اپنے بچے کا کلام سن نہیں لیتی۔ میرے رب نے کلام بھیجا، اپنا کلام نازل کیا، تو کیا ہم یہ نہیں دیکھیں کہ میرے رب نے میرے نام کیا پیغام بھیجا ہے؟ یار آپ اپنے اوپر ناز کریں، فخر کریں، گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ میں اس قابل تھا کہ میرے رب نے میرے لیے کلام بھیجا ہے۔ یہ کتنا اس کا کرم ہوا، اس نے میرے لیے کلام بھیجا، اس نے مجھ سے باتیں کی۔ میرے جیسے نکمے شخص سے اللہ باتیں کرتا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا تو چاہیے نا کہ اللہ ہم سے کیا باتیں کرتا ہے۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو صرف تلاوت، اگرچہ تلاوت کرنا بابرکت عمل ہے، روح ستھری ہو جاتی ہے، زنگ اتر جاتا ہے، نور ملتا ہے، روشنی ملتی ہے، لیکن اگر ترجمے سے ساتھ نہیں پڑھو گے تو اپنا نقصان کر بیٹھو گے، اپنے رب کے پیغام کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکو گے۔ اللہ اکبر۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس نے اپنی جمع پونجی اکٹھی کر کے اسے بیرون ملک بھیج دیا اور خود غربت و افلاس میں زندگی بسر کرتی رہی۔ شیخ سعدی نے لکھا غربت و افلاس میں زندگی بسر کرتی رہی۔ بیٹا ہر مہینے وہاں سے کوئی خط بھیجتا تھا، ماں پکڑتی، چومتی، آنکھوں سے لگاتی، چوم کے آنکھوں سے لگا کے رکھ دیتی تاک کے اندر، غربت کے اندر زندگی بسر کرتی رہی، حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ جب مری لوگوں نے صندوق کھولا تو اس میں کئی خط تھے، خطوں کو کھولا، اس میں چیک تھے، وہ صرف خط نہیں تھا، اس میں چیک موجود تھے کہ اگر ماں اسے پہچان لیتی کیا ہے تو ان پیسوں سے وہ اپنی اچھی زندگی گزار سکتی تھی، اپنی غربت کو دور کر سکتی تھی۔ کیا ہم بھی قرآن کے ساتھ یہی نہیں کر رہے ہیں؟ قرآن چوم کی آنکھوں سے لگاتے ہیں، دیکھ کے پڑھتے ہیں، تاج میں رکھ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہی نہیں ہے اس میں اللہ نے ہمارے لیے کتنے قیمتی خزانے اور موتی رکھے ہیں۔ اگر اس کو سمجھ لیں، اس ہلکی سی بات کو سمجھ لیں تو زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا۔ قرآن کو سمجھیں، اس کے معنی و مطالب کو سمجھیں، اس میں ہمارے رب نے ہمارے لیے پیغام کیا دیا ہے، ہمارے رب کا ہمارے نام کلام کیا ہے۔ جب اس کو سمجھیں گے تو پھر زندگی گزارنی آسان ہوگی۔ چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کیا جائے۔ قرآن نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکا جائے اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کیا جائے، کیونکہ قرآن کا روکنا یہ خدا کا روکنا ہے اور قرآن کا حکم دینا یہ خدا کا حکم دینا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کے روکنے سے رک جائیں گے، قرآن کے حکم دینے سے کام کر جائیں گے، پھر جنت ہمارا مقدر ہوگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ مزاج کس نے دیا ہے؟ قرآن نے مزاج دیا ہے۔ یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے کہ مسلمان دنیا کے اندر غربت کی چکی میں پستے رہے اور کوہ غار کی زندگی گزارے۔ اسلام دولت کمانے کی نفی نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت عثمان مانگو، دولت قارون نہ مانگو۔ اسلام یہ اس بات کا درس نہیں دیتا کہ تم دنیا کے اندر نہ رہو، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، اس کے باوجود وہ پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ اگر پانی کشتی میں آئے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ کہا تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے، دنیا تمہارے اندر آئے گی تمہیں ڈوبا دے گی، تم ڈوب جاؤ گے۔ قرآن کا یہ مزاج ہے، دولت ہوگی تو بندہ زکات دے گا، دولت ہوگی تو بندہ حج کرے گا،
ستھری دولت کمانا، القاسم حبیب اللہ، کہا میرا جو امتی اپنی اولاد کے لیے محنت کر کے دولت کماتا ہے وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، جسم پہ نقاہت تھی، بہت کمزور تھے۔ حدیث کے لفظ ہے جس طرح چوزا کمزور ہوتا ہے، چوزے کی طرح وہ کمزور تھے۔ تو دل و نگاہ کے مرشد اولین، ہر غیب کی خبر رکھنے والے، میرے آقا نے دیکھ کے کہا اے صحابی تم نے کوئی دعا تو نہیں مانگی ہوئی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک دعا مانگی ہے کہ اے اللہ جو مجھے مصیبتیں آخرت میں آنی ہے وہ مجھے دنیا میں ہی آ جائے اور مجھے آخرت میں کوئی مصیبت نہ آئے۔ بظاہر اچھی دعا ہے لیکن میرے آقا خوش نہیں ہوئے، کہا اے صحابی تم نے یہ کیوں کہا کہ جو آخرت میں مصیبتیں آنی ہے وہ دنیا میں آ جائے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میری دنیا کو بھی بہتر کر دے، میری آخرت کو بھی بہتر کر دے۔ تو یہ دنیا اور آخرت کی بہتری کی ضمانت قرآن دے رہا ہے۔ جن قوموں نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما، جب تک امت قرآن کے ساتھ وابستہ رہی تب تک امت عروج پاتی رہی۔ 313 ہو کے 1000 کے مقابلے میں آئے، عظیمت اور بہادری کی وہ داستان رقم کی کہ اللہ نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ جتنی عددی کثرت امت مسلمہ کی آج ہے، ایک ارب 60-70 کروڑ مسلمان دنیا پہ آباد ہے، 56-57 اسلامی ملک ہیں اور ان ملکوں کی حکومت ہے، اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے اتنی عددی کثرت ہوتے ہوئے پیغمبر اسلام کی ناموس پہ حملے ہو جائے اور امت بے بسی کی تصویر بنی رہے اور امت ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہوتی رہے، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حضرت فاروق اعظم نے بتایا تھا اے عبید اللہ بن الجراح انا کنا اذل قوم فآسن اللہ بالاسلام، ہم ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو قرآن کے صدقے میں دی ہے۔ جب تک ہم قرآن کو نہیں تھامیں گے عزت وقار اور عروج ہمارا مقدر نہیں بنے گا۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا طلب ہوا اور اقبال پکارنے لگا تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، نوع انسانی کو تباہی سے بچایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ لہجہ بڑا طلب تھا، لوگوں نے فتووں کے رخ اقبال کی طرف موڑ دیے تھے، لیکن جب جواب شکوہ آیا تو سارا نشہ اترا اور اقبال کا لہجہ بڑا تبدیل ہوا۔ لفظ وہی تھے بس سیغہ بدلتا ہے۔ اقبال کہتا ہے میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، نوع انسانی کو تباہی سے بچایا کس نے، صفائے طہر سے باطل کو مٹایا کس نے، تھے وہ تمہارے ہی عوام مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو، ہر کوئی مست میزوں کے تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ مؤسس کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو۔ جب تک قرآن کا دامن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا عروج اس امت کو کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم عروج چاہتے ہیں تو قرآن سے اپنا دامن وابستہ کرنا ہوگا۔ اور آخری بات یہ میں کہنا چاہوں گا، قرآن کی یہ عظمت ہے کہ اگر پڑھ لیں تو دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ قرآن کی یہ عظمت ہے کہ اگر اس کو سمجھ لیں تو دنیا بہتر ہو جاتی ہے۔ قرآن کی یہ عظمت ہے اگر عمل کر لیں تو آخرت میں اخری مقام مل جاتا ہے۔ قرآن کے اتنے حقوق ہیں کہ ان کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کی اتنی عظمت ہے کہ بیان نہیں ہو سکتی۔ تو جب قرآن کی اتنی عظمت ہے پھر صاحب قرآن کی عظمت کتنی ہوگی؟ جب قرآن کے اتنے حق ہیں تو پھر صاحب قرآن کے کتنے حق ہوتے ہوں گے؟ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن اس لیے افضل ہے کہ یہ شب قدر میں اترا ہے، رمضان میں اترا ہے۔ اپنا عقیدہ بچا لو اور عقیدہ رکھ لو، قرآن کو فضیلت کبھی بھی نہ ملتی اگر یہ میرے مصطفیٰ کی ذات پہ نازل نہ ہوا ہوتا۔ قرآن کو ساری فضیلتیں مصطفیٰ کے صدقے میں عطا کی گئی ہیں۔ جس کا تعلق حضور کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے وہ قرآن کے ساتھ خود بخود جڑ جاتا ہے۔ اسے قرآن پڑھنا بھی نہ آتا ہو، صاحب قرآن خود سکھا جاتے ہیں۔ قاضی علم الدین شہید
نورانی قاعدہ نہیں پڑھا تھا، یسرنا القرآن بھی نہیں پڑھا تھا، ایک دن مسجد اور مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن علم و دین کو میاں والے کے جیل میں حضرت موسیٰ بھی ملنے آیا کرتے تھے۔ اور جب پیر سیال لجپال گئے نا ملنے کے لیے علم الدین سے، تو علم الدین نے کہا حضرت شاہ صاحب میں سنت یوسف کی ادا کر رہا ہوں کہ میں قید میں ہوں، آپ مجھے سورہ یوسف سنا دیں۔ تو پیر سیال لجپال بڑے پکے حافظ تھے، اور سورہ یوسف اتنی مشکل ہے کہ تگڑے سے تگڑا حافظ بھی جب وہ پڑھتا ہے تو تھڑک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، مشابہ لگ جاتا ہے۔ 9 سال مجھے ہو گئے مصلا سناتے ہوئے، اور سورہ یوسف اس دفعہ بھی جب میں نے پڑھی تو 3 مرتبہ میں اٹک گیا تھا، رک گیا تھا، بندے کو مشابہ لگ جاتا ہے، اتنی مشکل صورت ہے، تگڑے سے تگڑا حافظ بھی پھسل جاتا ہے۔ جب پیر سیال لجپال پڑھنے لگے اور علم الدین سننے لگے، تو جب درمیان میں آ کے آیت پڑھی تو علم الدین کہنے لگے نہیں نہیں شاہ جی یہاں سے یوں نہ پڑھیے، یہاں سے یوں پڑھیے، یہاں سے یوں پڑھیے، یہاں سے یوں پڑھیے، یہاں سے یوں پڑھیے۔ تو شاہ صاحب اعلان نے کہا علم الدین نہ کبھی مدرسے گیا، نہ کبھی مسجد کا منہ دیکھا، نہ یسرنا القرآن پڑھا، اور سورہ یوسف کے لقمے دینا ہے۔ تو حضرت علم الدین نے کہا اچھا شاہ جی بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے مدرسے میں بیٹھ کے پھٹیوں میں رکھ کے قرآن پڑھا ہے، اور مجھے قرآن والا قرآن خود پڑھا گیا ہے۔ اور جب قرآن پھٹیوں میں رکھ کے پڑھا جائے پھر بھولتا بھی ہے، پھر بندہ اٹکتا بھی ہے، پھر مشابہ بھی لگتا ہے، اور جب قرآن نگاہوں سے پڑھا جائے پھر بندہ بھولتا بھی نہیں ہے، اٹکتا بھی نہیں ہے۔ پھر اتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے جب غازی ممتاز حسین قادری کو تختہ دار پہ لٹانے لگے تو آپ کے والد ملک عوان بشیر عوان ابھی بھی حیات ہے، انہوں نے خود یہ بات بتائی، کہتے ہیں ہم گھر والے موجود تھے، غازی صاحب جا رہے تھے تو ہم نے پیچھے سے آواز دی تو انہوں نے آواز نہیں سنی اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں پھر ان کی اہلیہ نے آواز دی تو انہوں نے پیچھے رخ نہیں کیا، پھر ان کی بڑی ماں نے آواز دی تو انہوں نے رخ پیچھے نہیں کیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ علم الدین تو جاتا جاتا ہم سے ناراض ہو کے جا رہا ہے؟ کہ جب میں نے جملہ کہا تو غازی ممتاز قادری نے رخ پیچھے کیا، کہنے لگے ابا جان بات یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں، بات یہ ہے کہ مجھے آپ ہی بتا دیں میں رسول اللہ کو دیکھوں یا آپ کو دیکھوں۔ رسول اللہ میرے استقبال کے لیے آ چکے ہیں۔ اور جب علم الدین شہید کا جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ پیر سید دلدار حسین شاہ صاحب آگے بڑھے تو صفوں میں دیکھا تو غش کھا کے گر پڑے، ہوش آئی تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے میں کیا کرتا، پہلی صف کے اندر حضور خود جلوہ فراز ہوئے تھے۔ تو جب بندہ صاحب قرآن سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو پھر بندے کو کتابوں سے علم پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر نگاہوں سے علم آ جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، آج بڑے بڑے لوگ جو گمراہ ہوئے، یہ آج سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فتنہ انجینئر محمد علی مرزا جو لوگوں کے ایمان پہ ڈاکے ڈال رہا ہے اور مختلف کتابیں رکھ کے اپنے سامنے کہتا ہے یہ صفحہ ہے، یہ سطر ہے اور حدیث کا یہ نمبر ہے، اور وہ ایک کمرے میں بند ہو کے لوگوں کو حدیث پڑھا کے کہتا ہے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ اس کے سامنے بیٹھنے والے بھی سارے فکری طور پہ یتیم بیٹھے ہوتے ہیں، نہ اسے حدیث پڑھنے کا پتہ ہے نہ سننے والوں کو سننے کا پتہ ہے۔ جب بندہ کتابوں سے پڑھتا ہے تو مرزا بنتا ہے، اور جب بندہ نگاہوں سے قرآن پڑھتا ہے پھر غازی علم الدین شہید بن جاتا ہے۔ جب رسول اللہ کی نگاہیں قرآن پڑھاتی ہیں پھر بندہ تھڑکتا پھسلتا نہیں ہے۔ اگر نگاہیں قرآن نہ پڑھائے، کتابوں سے پڑھا جائے تو خود کو شمشیر اعلیٰ حضرت کہنے والا بندہ بھی پنڈی میں بیٹھ کے بکواس کر جاتا ہے اور اپنا عقیدہ اس کا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے سادات اور بڑے بڑے نامور علماء جن کو اپنے علم میں ذوق تھا، اپنے علم میں ناز تھا، جب ناموس رسالت کا مسئلہ آیا سارے تھڑک گئے اور پھسل گئے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے علم پڑھا تھا کتابوں سے، اور بندہ کتابوں سے علم پڑھتا ہے تو غلام اللہ بن جاتا ہے، اور رسول اللہ کی نگاہوں سے علم پڑھتا ہے تو عاشق رسول بن جاتا ہے۔ جب بندہ نگاہوں سے قرآن پڑھتا ہے تو کوئی علم الدین شہید بنتا ہے، کوئی ممتاز حسین قادری بنتا ہے، کوئی الیاس اتار قادری بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنا تعلق حضور کی ذات سے مضبوط کریں۔ قرآن شفاعت کرے گا، انکار نہیں ہے، رمضان شفاعت کرے گا، انکار نہیں ہے، نماز بخشوائے گی، انکار نہیں ہے، لیکن نمازیوں کو نمازیں بخشوائے گی، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو ان کی زکوٰۃ بخشوا دے گی، روزے رکھنے والوں کو رمضان بخشوا دے گا، قرآن پڑھنے والوں کو قرآن بخشوائے گا، اور میرے جیسے لوگ جن کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں ہوگی انہیں رسول اللہ کی شفاعت بخشوا دے گی۔ 2 لائنیں لگیں
جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ آ جائیں، ان کو داخل جنت کیا جائے گا، ان کو روک لیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا حضور بتائیں ان کا کیا کرنا ہے، ان کا کیا کرنا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ یہ بخش دیا جائے۔ میرے آقا نام کی پرچیاں کاٹ کے دیں گے، نام لکھ لکھ کے اسے بھی بخش دیا جائے، اسے بھی بخش دیا جائے، اسے بھی بخش دیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں پھر یفتح اللہ لی، اللہ میرے لیے جنت کا دروازہ خود کھولے گا، اور دروازہ کھول کے اللہ مجھے کہے گا محبوب اندر آ جائیں، یہ جنت آپ کی امت کے بغیر سجدی ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر جب تک میں اپنے آخری امتی کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل نہیں کر لوں گا، میں تب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ قرآن شفاعت کرے گا، لیکن قرآن تب شفاعت کرے گا اگر رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے۔ اگر رسول اللہ کی ذات سے دو نمبری کی، اگر رسول اللہ کی ذات سے غداری کی، قرآن بھی نہیں بخشوائے گا، رمضان بھی نہیں بخشوائے گا۔ تمہارے روزے، تمہاری نمازیں، تمہاری زکاتیں، تمہارے حج لپیٹ کے منہ میں مار دیے جائیں گے، اور رسول اللہ کی ذات سے غداری کرنے والوں کے نام و نشان مٹ جائیں گے۔ دنیا کے اندر بھی انہی کا چرچا ہوگا، آخرت کے اندر بھی انہی کا چرچا ہوگا جو رسول اللہ کی ذات سے وفا کر کے جائیں گے۔ ماہ مقدس کی آخری بابرکت گھڑیوں کے اندر اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اللہ ہمارا تعلق رمضان سے جوڑ دے، اللہ ہمارا تعلق اپنے مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ دے، اللہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو رسول اللہ کا وفادار بنا دے، ہماری آنے والی نسلیں بھی کبھی خیال کے اندر بھی رسول اللہ کی بے ادبی نہ کریں، ہماری آنے والی نسلیں بھی رسول اللہ کی ذات کا ادب کرنے والی ہوں۔ یا رسول اللہ جمعۃ الوداع کی بابرکت گھڑیاں ہیں، لوگ التجائیں کریں گے، معافیاں مانگیں گے، بخشش کی دعائیں کریں گے، رزق مانگیں گے، گھر مانگیں گے، اولاد مانگیں گے۔ حضور ہم یہاں پہ بیٹھ کے ایک ہی آپ سے عہد اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ماہ مقدس کو گواہ بنا کے کہ یا رسول اللہ ہم جئیں گے تو آپ کے لیے جئیں گے، ہم جئیں گے تو آپ کے لیے جئیں گے، یا رسول اللہ ہم مریں گے تو آپ کے لیے مریں گے، اور زندگی کی آخری ہجری تک ہم آپ کے وفادار رہیں گے کہ محمد سے وفا تو دے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔